بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے عنوان پڑھا تھا القرآن الکریم، جس میں آپ نے قرآن کریم کی تعریف عربی اور اردو میں پڑھ لی تھی، اور اسی کے ذیل میں آپ نے قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا، کس وقت ہوا، ابتدائی 5 آیات جو نازل ہوئیں وہ کون سی ہیں، اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت کون سی تھی وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اور ایک عنوان آپ نے پڑھا تھا قرآن کریم کی تدوین۔ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں کیسے مدون کیا گیا، اس کی تدوین کس طرح ہوئی، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی کوشش اور کاوش سے محنت کر کے اس کو پھر ایک قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ آپ تمام طلبہ پڑھ چکے ہیں۔ القرآن الکریم کے تحت عزیز طلبہ، القرآن الکریم کے تحت ایک عنوان اور ہے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 31 میں بھی موجود ہے اور ابھی آپ کے سامنے بھی دکھ رہا ہوگا، وہ ہے خصوصیات قرآن۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور صحیفے نازل فرمائے، تو ان سب میں قرآن کریم کی کیا خاصیت ہے، قرآن کریم ان سب سے افضل کیوں ہے، ان میں اس میں کی خصوصیت کیا ہے، وہ یہاں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے حفاظت قرآن، قرآن کریم کی حفاظت۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی اپنے پیغمبر علیہ السلام پر، اور جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے، کسی ایک کتاب یا کسی ایک بھی صحیفے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تبدیلی سے محفوظ و معمون ہے، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ کسی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، صرف قرآن کریم کی لی۔ اور عزیز طلبہ، آپ تمام طلبہ و مبارک لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے چنا ہے، اور آپ کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو اور قرآن کا بہت ماہر بھی ہو، اگر وہ بھی قرآن میں کہیں زبر زیر کی غلطی کر لے تو آپ تمام طلبہ کوئی بھی ان کو روک سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ اس میں آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے چنا ہے، آپ کے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو جب آپ چن لیے گئے ہو، آپ بھی خصوصیت یافتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن محفوظ رکھنے کے لیے چنا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے قرآن کو محفوظ رکھیں، اس کو خوب پڑھیں، مضبوط یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگلی بات قرآن کی خاصیت میں، قرآن کریم ناسخ ہے، منسوخ کر دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے۔ یعنی عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ تو یہ پچھلی جتنی کتابیں بھی نازل ہوئیں، ان کے تمام احکامات کو، تمام شریعتوں کو اس قرآن نے منسوخ کر دیا۔ اب کسی کتاب کی شریعت اور کسی کتاب کے احکام نہیں چلیں گے، صرف اور صرف قرآن کریم کے احکام چلیں گے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن دوسری جو کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، تو جو باتیں قرآن شریف سے
قرآن پاک کی تعلیمات سے موافقت رکھتی ہیں، اس سے ملتی جلتی ہیں، تو وہ تو حق ہیں، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ عمل اور طریقہ جو قرآن نے کسی عمل کا بتا دیا، قرآن نے جو احکام بتا دیے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے پچھلی تمام کتابوں کی شریعت کو، احکام کو منسوخ کر دیا۔ اگلی خاصیت عزیز طلبہ، اگلی خاصیت ہے قرآن معجز ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بڑے انسان اور جن سب کو، تمام انسان اور جنوں کو عاجز کر دینے والا ہے۔ وہ اس کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں کہ اس جیسا کوئی کلام بنا سکیں۔ اتنا پیارا کلام اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ایسے کلام بنانے کے میں عاجز ہیں۔ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، عربی کا ماہر ہو، کالم نگار ہو، خوب قصے لکھ سکتا ہو، لیکن قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتا، کیونکہ قرآن سچا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا حق کلام ہے۔ اس میں جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، وہ سب سچے ہیں، کوئی جھوٹے بنائے ہوئے نہیں۔ اس لیے اس جیسا قرآن، اس جیسا الفاظ اور اس جیسا کلام کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ قرآن نے ان سب کو عاجز کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا ترجمہ آپ کی کتاب میں بھی مل جائے گا، سن لیں۔ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن شریف، کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ نعوذ باللہ کہ جھوٹی کہتے ہو یا اس کے قصے کو جھوٹا کہتے ہو، تو تم ایک کلام پورا کیا، پوری کتاب کیا۔ یہ 114 صورتیں نہیں، 114 صورتیں نہیں، تم کوئی ایک صورت اس کے جیسی بنا دو۔ تم ایک صورت اس کے جیسی نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ حضور کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی ایک شخص بھی قرآن پاک جیسا، کلام جیسا کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکا۔ عاجز آ گیا، بنانے کی کوشش بھی کریں تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوئی ایک صورت ہی بنا لو، اور اپنے بڑوں کو لے آؤ، بڑے بڑے ماہر لوگوں کو لے آؤ، جو عربی کے بھی ماہر ہوں، بہت سمجھدار ہوں، ان کو بھی لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو تم جمع کر لو اور کہو کہ ایسا ایک کلام بنا کے دیں، تو وہ نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے ان سب کو اپنے جیسا کلام لانے سے انسان اور جنات سب کو عاجز کر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ قرآن کی خصوصیات تھی۔ نمبر 1، حفاظت قرآن کی، کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، صرف قرآن کریم کا کیا۔ قرآن ناسخ ہے، یعنی قرآن نے پچھلی تمام شریعتوں کو اور تمام احکام کو اور تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، صرف قرآن کے احکام چلیں گے۔ اور قرآن کریم معجز ہے، کہ قرآن جیسا کلام لانے سے ہر کوئی عاجز ہے، نہ کوئی انسان لا سکتا ہے، نہ کوئی جن لا سکتا ہے، کوئی بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ تو عزیز طلبہ، القرآن الکریم کے تحت جو ہم عنوان پڑھ رہے تھے وہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے، تو آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 31 وہ کھول لیجئے تاکہ ہم اس کی ریڈنگ شروع کریں۔ صفحہ نمبر 31 ہے، بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ خصوصیات قرآن۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کی کیا خصوصیات ہے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ نمبر 1، حفاظت قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے اور کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی، کسی ایک کے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تبدیلی سے محفوظ و معمون ہے۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔
تو یہ حفاظت قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن آج تک محفوظ ہے، اس میں کوئی زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں کوئی کر سکا۔ نمبر 2، قرآن کریم ناسخ ہے۔ ناسخ میں نے آپ کو بتا دیا، منسوخ کرنے والا، ختم کر دینے والا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی تمام کتب میں سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، چنانچہ پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ پچھلی تمام کتب میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، لہذا قرآن کریم نے پچھلی جن عبادات یا احکامات کو باقی رکھا، بس وہی باقی ہیں۔ پچھلی کتابوں میں جو احکام اور عبادات ہیں، اگر قرآن نے بھی وہ باقی رکھی ہیں اور اس کو کرنے کا کہا ہے تو وہ تو ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کے جو احکام اور عبادات قرآن نے ختم کر دیے اور اس میں نئے احکامات بتائے ہیں تو اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ پچھلی کتابوں میں بیان کیے گئے احکامات و عبادات کے تمام طریقے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگلی بات، قرآن معجز ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے تو جو تمام جن و انس کو اس بات سے عاجز کر دینے والا ہے کہ وہ اس جیسا کلام لائیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ تو آج تک کوئی قرآن کے جو خلاف رہا اور قرآن کو جو جھٹلاتا رہا تو وہ خود جھوٹا تھا، اس لیے جیسا کلام نہیں لا سکا۔ یعنی پورا قرآن تو دور کی بات ہے، تم سب مل کر اس کی ایک صورت نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم مخلوق ہو، خالق کے کلام کی برابری کیسے کر سکتے ہو؟ کافر اپنی ضد و عناد کی وجہ سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے، مگر 1400 سال گزرنے کے باوجود وہ آج تک ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی قرآن کے مثل نہیں بنا سکے، اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہ سبق الایمان بالکتب السماویہ کے تحت جو عنوان تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب اس چیز کو وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جس کو دل سے ماننا کافی ہے، تو ہمیں پختہ دل کے ساتھ ان چیزوں کو ماننا ہے اور اس میں یقین رکھنا ہے، اس میں ایمان رکھنا ہے۔ اور عزیز طلبہ، اس میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ حفاظ قرآن ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اللہ نے آپ تمام طلبہ کو قرآن کی حفاظت کے لیے چنا ہے، تو آپ کی بھی جو ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں، دوسروں کو پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، اور اس کی تعلیمات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ اصل ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ حفظ تو کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ گھر کا کام دیکھ لیں۔ الایمان بالکتب السماویہ کا جو سبق ہے، اس کا جو عملی کتاب میں کام ہے وہ صفحہ نمبر 10 اور 11 میں ہے۔ صفحہ نمبر 10 اور 11، تو عملی کتاب کا صفحہ نمبر 10 اور 11 آپ مکمل کر لیں۔ عزیز طلبہ، ابھی ترتیب نہیں بنی کہ آپ کی کام کیسے چیک کرائیں گے، لیکن جیسے ہی ترتیب بن جائے گی تو وہ آپ کو چیک کرانا ہوگا، اس لیے آپ ابھی سے تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے بوجھ نہ بنے۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔